قادیانی اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ دونوں کافر ہیں، اور دوسرا قادیانی جو پہلے مسلمان تھے پھر قادیانی بنے وہ تو مرتد ہے، وہ تو کافر سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ سر مڈوایا نہیں، مشین اگر سارے سر پہ پھروائی ہے اور بال بھی تھے تو ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں اس طرح، افضل ہے کہ اس طرح ہو۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام کہاں سے باندھیں؟ چاہے مسجد عائشہ سے باندھیں، جرانہ سے باندھیں، طائف سے باندھیں، یہاں سے مرضی آئے۔ عمرہ کتنے دنوں کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ 4-5 دن گزر جائیں تاکہ بال نکل آئیں۔ عرب امارات میں داڑھی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اللہ بعد بہت ساری چیزوں کا نہیں رکھا جاتا، تو وہ ساری حلال ہو جائیں گے۔ وہاں تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں سب کیبرے ڈانس بھی ہوتا ہے، بال بھی ہیں، شراب بھی ہے، وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ یہ کیا مثال ہے؟ آپ نے کلمہ عرب امارات کا پڑھا ہے، محمد عربی کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مکے والے داڑھی منڈائیں تو ہمارے لیے کوئی دلیل ہے؟ طواف کے بعد دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں جائز ہے، ایک سے کریں جائز ہے۔ ہاتھ چومنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو اشارہ کریں۔ مغرب سے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے مستحب ہے، امام صاحب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ نہ پڑھیں، کیونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑی رہا، کیونکہ وقفہ دیا جاتا ہے تو لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ چلو بھی 2 مستحب 2 رکعت پڑھ لیں۔ صفا مکمل کرنے کے بعد کوئی 2 رکعت کا حکم نہیں ہے۔ سر کے بال اس طرح سے نہیں مڈوائے، کینچی سے تھوڑے، اگر ٹک لگایا ہے کینچی سے تو دم پڑ گئے، بال بھی منڈوائیں دم بھی دیں۔ اگر کینچی سے سارے سر کے بال کاٹے ہیں تو کوئی دم نہیں۔ عورتیں عمرہ کرنے کے بعد شیمپو سے بال دھو سکتی ہیں اگر وہ صفا مروہ دوڑ چکی ہے، بال کاٹ چکی ہے، اب شیمپو استعمال کرے یا جو مرضی آئے کرے، لیکن پہلے کرے گی تو شیمپو میں خوشبو ہوتی ہے، دم پڑ جائے گی۔ آپ کی نظر میں تبلیغی جماعت بالکل دین کا کام کر رہی ہے، اللہ کے بندے نظر میں کیا مانا ہے؟ تم خود ساتھ چل کے دیکھ لو کیا کرتے ہیں، 2-3 دن چل کے دیکھ لو نا، بھی چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، قتل سکھاتے ہیں، دہشت گردی سکھاتے ہیں، یا نماز روزہ اور کلمہ سکھاتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں مکروہ وقت بالکل ہے، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ بعض علماء کے نزدیک طواف کی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے عصر کے بعد، وہ بھی کہتے ہیں وہاں نماز نہ پڑھے، افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ذوات حاجہ نماز ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نمازیوں کے آگے سے اگر سجدے کی جگہ سے دور گزرے تو پھر گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ نہ گزرے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف میں چاہتے بھی ہم نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی عورتوں کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتے، اللہ دل کو جانتے، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آمدن ادھر جاتے ہو جہاں عورتیں ہوں تو پھر اللہ جانتے ہیں۔ حضور کی آل اولاد کا، جب حضور کا واسطہ منع ہے تو آل اولاد کا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ایک آدمی سوموار کو عمرہ کیا، سر مڈایا، منگل کو مسجد احرام باندھ کے عمرہ کیا، سر کے بعد سر پہ کینچی لگائی، کس چیز کو کینچی لگائی؟ خود ایک دن پہلے تو اس طرح پھروایا ہے، بال کہاں سے جو کینچی لگائی؟ اس طرح بھی پھروائے، دم بھی ادا کرے۔ تفسیر مکی آپ کی جو تفسیر ہے وہ پاکستان میں کہاں سے ملی؟ بھائی اب مجھے خود تو پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ قاسم علوم مدرسے سے پتہ کریں تو مل جائے گی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ جو دکانیں ہوتی ہیں کتابوں کی وہاں بھی ملے، اللہ عالم، مجھے پتہ نہیں ہے۔
میری والدہ مدینے سے عمرے کی نیت کر کے آئی تھی، بیمار ہو گئی، عمرہ نہیں کیا، بال کاٹ دے، دم ادا کرے۔ یہ مذاق تھوڑی ہے کہ جب چاہو کاٹ دو، جب چاہو نیت کر دو۔ زندہ رشتہ داروں طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میری بوڑھی والدہ عمرے پہ نہیں آ سکی، اس کے لیے آپ عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ صفا مروہ میں دوڑتے ہوئے کندھا کھلے رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف طواف میں ہوتا ہے۔ اگر احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی، 2 رکعت پڑھے، نماز عصر کے بعد ایسا کرنا ٹھیک بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس نیت کرو، لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ۔ میری بیوی کے پتے میں پتھری ہے، حاملہ بھی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کرسی پہ بیٹھ کے اگر معذور ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، جو سجدہ نہ کر سکتا ہو۔ اگر معذور ہے تو کرسی میں کوشش کریں کہ کھڑے ہو جائیں، نیت کریں، پھر بیٹھ جائیں۔ جتنی دیر کھڑا ہونا ممکن ہو کھڑے ہو۔ ایک نابالغ 12 سال کی بچی ہے، پاکستان سے احرام باندھ کے چلی، یہاں آ کر طواف کیا، پھر تھک گئی تو ہوٹل چلی گئی، 4 دن کے بعد سائی کی، ماشاءاللہ۔ بہرحال اگر اس دوران میں اس نے بال بھی نہیں کاٹے، کوئی خوشبو وغیرہ بھی نہیں لگائی تو کوئی حرج نہیں، احرام میں رہی۔ اگر احرام بھی کھول کے پھینک دیا تھا مثلا تو پھر تو دم ہے۔ رکن یمانی کا بوسہ نہیں ہے، ہاتھ لگانا ہے۔ دم کی مقدار کا معنی بکری خرید کے دینی ہے، پیسے نہیں۔ پیسے منڈی میں اللہ عالم 300-400 ریال ریٹ ہوگا۔ اگر ہمارے پاس یہاں نہ ہو، پاکستان سے جا کر دم کی رقم بھیج سکتے ہیں، ہم بالکل بھیج سکتے ہیں۔ جو داڑھی کٹواتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرے، کیونکہ بار بار کٹوانے سے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی والدین، ایک لڑکا والدین کو گالیاں دیتا ہے، بد نصیب ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کے لیے روزانہ دعا کیا کرو۔ آج کل تو یہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو بھی گالیاں دیں۔ پاکستان سے ہم آئے ہیں، میری خالہ نے بولا میرے لیے مدینے کی مٹی لے کے آنا، لے جائیں، کوئی بات نہیں۔ شیعہ کے ساتھ کھانا پینا بہتر ہے کہ نہ کھائیں پییں، ویسے تو کافروں کے ساتھ جائز ہے تو شیعہ کے ساتھ بھی جائز ہے۔ نہیں، اب گزارش یہ ہے کہ جب مسئلہ کبھی کہتے مکی صاحب ناراض ہو جاتے، اصل میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے، یہ جو آپ پیپسی شریف اور یہ کوکا کولا شریف اور مرنڈا شریف اور البیک شریف اور پیزا شریف اور میکڈا، یہ کس کا ہے؟ کافروں کا تو ہے، یہ کس کا؟ یہودیوں کا ہے۔ یہ سارے بیوریجز جو ہیں یہودیوں کے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو ان کا جو منافع ہے وہ یہودی بدبخت ہمارے دین کے خلاف خرچ کرتا ہے۔ ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں، ہماری روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پوچھتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ یہودیوں کا مال کھا رہے ہو، شیعہ کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تھا اسی مسجد میں مکے میں کہ جی میں احرام میں تھا، مچھر بیٹھا تھا، ایسے مارا نا، مچھر مر گیا اور میرے احرام کو بھی خون لگ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے بڑے غور سے دیکھا، میں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی کوفے سے آیا ہوں۔ آپ نے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ کر حرم سے باہر نکال دو، یہ ظالم حسین کا خون پی گئے، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آیا۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی، تم سب کو تو پی رہے ہو، کھا رہے ہو، اور شیعہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔
پھر انسان ہے نا، ایک بات ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم نہیں، مسلمان بے دین کے ساتھ بھی نہ کھاؤ۔ تقویٰ یہ ہے کہ بے وضو عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی نہ کھاؤ، ورنہ تمہارے دل کا نور ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، یہی وجہ ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا کہ بے نمازوں کے ہاتھوں کی روٹی کھا کھا کے ہمارے دل 11ویں کے بارے میں کیا حکم ہے، حرام ہے اور کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی غار ثور میں 3 راتیں رہے۔ عمرے کے دوران کوئی ارکان چھوٹ جائے، کوئی ارکان، کون سا ارکان؟ اگر طواف بھی چھوٹ جائے عمرہ نہیں ہوگا، صفا مروہ چھوٹ جائے دم دینی ہوگی، ویسے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو صدقہ کر دو۔ رات کو عمرہ کیا، طواف کے بعد سعی کی، پھر ناشتے کرنے کے بعد بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ اگر احرام باندھے رکھا، احرام کھول دیا تھا، پھر دم پڑ گئی، احناف کے نزدیک کون سا حج افضل ہے؟ کران، چونکہ حضور نے کران کیا ہے۔ دل اور نگاہ کو کیسے پاک کریں؟ لاہور زیادہ پڑھیں اور نظر زمین پہ رکھیں۔ میں روزانہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو روزانہ ہی حلق کرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکی سے اولاد ہے، پتہ نہیں اولاد ہے یا نہیں ہے، مجھے وضاحت نہیں، لکھا سمجھ نہیں آیا۔ پاکستان میں آیا، جہاز میں خون کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، احرام کھول دیا، 3 دن کے بعد مسجد عمرہ سے عائشہ دم پڑ گئی۔ ایک بہن نے عمرے کی نیت کرنے کے بعد پیشاب کرتے خون کا معمولی قطرہ نظر آیا، حیض کا نہیں تھا، تو کوئی حرج نہیں، 2-4 ہزار صدقہ کر دے۔ عصر کے بعد میں نے طواف کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ اشاعت توحید والے کہتے ہیں کہ حضور پاک نہیں سنتے، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، ان کی تحقیق ہے اپنی۔ مسجد الحرام میں عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی، فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ غار ہیرا یا غار ثور پہ چڑھنا سنت ہے؟ بالکل نہیں، جائیں تو جائیں، زیارت کریں، بس یہ تو نہیں کہ چڑھنا سنت ہو۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے 3رے چکر میں، تو پھر وضو کر کے ابتدا سے شروع کریں۔ اگر 4 چکر پورے کر دیے تھے، پھر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کریں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کام تو دین کا کر رہے ہیں، ان کی داڑھی 1 مچھ سے کم ہے، دعا کریں اللہ کرے پوری ہو جائے، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ تو نہ چھوڑے نا۔ جدہ ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچے تو اہلیہ وضو کرنے کے احرام سر سے اتار دیا، کچھ نہیں ہوتا، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں ہے تو خام خواہ باندھا ہوا ہے۔ البیگ ریسٹورنٹ کی مرغی کھا سکتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، میرا دکان ہے، پتہ کرو، اگر مرغی باہر سے آتی ہے تو نہ کھاؤ۔ صفا مروہ کے شروع میں ہر چکر میں استلام کوئی ضروری نہیں، دعا مانگ سکتے ہو۔ اگر امام سمع اللہ کہے آگے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو پورا کہنا چاہیے۔ عادتاً حیض کے ایام 5 دن ہیں، 7 دن کے بعد خون کا معمولی سا دھبا، وہ حیض نہیں ہوتا، گرمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ دل پہ کیا رکھ کے ہاتھ پڑھتے ہیں۔
ابو حنیفہ کے دور میں کتنے اصحاب پیغمبر کے دور میں پتہ نہیں کیا ہوتا. بہرحال تابعی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے. ہم سے تو افضل ہیں نا، خیر القرون کے لوگ ہیں. ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں جائز ہے، دو سے کریں جائز ہے. مرد کا حل عورت کر سکتی ہے، ہاں اس کی بیوی ہو گئی اور نہ ہو. اب لوگوں کی عورتوں سے حل نہ کرائے. خلفائے راشدین کی کتابوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. اگر ائمہ اربعہ کی سیرت پر بھی آپ کوئی البم بنا دیتے انشاءاللہ دعا کریں. ارادہ میرا بھی ہے، لیکن اب ہمت جواب دے گئی. اللہ شیعت دے، عافیت دے، انشاءاللہ کریں گے. واللہ عالم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعلنا والمسلمین من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کی ہر قسم کی بیماریاں دور فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد.